اب شیطان ہے کہاں؟ آج کل کی دنیا میں شیطان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ، بس ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں بڑا شیطان ہے یہ، وہ بیچارہ شیطان کا، وہ تو معصوم ہے بیچارہ، ہم اس کو جو ہے وہ شیطان کر کر کے شیطان بنا دیتے ہیں۔ معصوم بچہ کہاں شیطان ہے؟ بچہ تو معصوم ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں مرسوم الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ جو شخصیات پر اثر رکھتے ہیں۔ جب ہم بار بار کسی کو اس طرح غلط ناموں سے پکارتے ہیں تو ایک تو ہماری اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے، الٹا اس کی شخصیت کے لیے بھی خراب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی کے ناموں کو اسلام اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی محمد کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ ناموں کو مت بگاڑو، جو نام ہے اسی طرح پکارو۔ اب یہ جو ہمارا ٹیمپرمنٹ ہے اس کو پوری کوشش ہوتی ہے روزے کی۔ آپ نے بہت اچھا روزہ رکھا، سارا دن آپ بہت اچھے رہے، آپ نے عبادت کی، بڑا صبر کیا، گھر آئے، اینڈ دسترخوان پہ آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کوئی جملہ کہہ دیا یہ کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر سے میں آیا ہوا ہوں، اتنا تھک کے آیا ہوا ہوں، ابھی تک یہی تیار نہیں ہوا۔ یا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے افطاری کر لی ہو کسی کی، تو آپ کے گھر میں اگر تیاری نہیں ہو تو آپ بولیں ایک ہفتے سے تو کہا تھا افطاری ہے گھر کے اندر۔ تو یعنی یہاں پر کیا ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے اور وہ آپ کی عبادت کو زائل کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس فیکٹر کو امپورٹنس نہیں دے رہے۔ اصل میں آپ جا رہے ہیں، سڑک پہ حادثہ ہو گیا، گاڑی سامنے سے ایک دم کراس کر گئی یا غلط آ گئی تو آپ ایک دم انسان غلط الفاظ استعمال کر بیٹھتا ہے۔ اصل میں سب چیکنگ ہو رہی ہے، یہ جو تم نے روزہ رکھا تھا اس کو تم کتنی دیر سنبھال سکتے ہو۔ لیکن ہم تھوڑی دیر سے زیادہ ہم سے روزہ سنبھالا نہیں جاتا، ہم تو کہتے ہیں افطار ہو اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو ذرا، اچھا چاند رات آ جائے تو داڑھی بھی کلیئر ہو جائے تھوڑی سی، اور لائن لگے ہوئے 2 ہفتے پہلے سے ٹائم لیا ہوا ہے، عید آئے گی تو موسیقی بھی کھل جائے گی تاکہ سب، اور ویسے بھی بہت تیز ہے انڈین سینما، خاص طور پہ فلمیں بھی عید پہ ریلیز کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کی عیدیوں سے صحیح استفادہ کرے، اپنا باکس آفس کروڑوں کا لے کے جائے، اور ہم بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کو، بھائی کیا بات، مسلمان ایکٹر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عیدی تو ہے، کیا ہے۔ شیطان پورے پلان کے ساتھ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے دام میں دے رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی شیطان پر کہ شیطان بھی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً شیطان بھی روز قیامت کہے گا کہ انہوں نے سارے الزام میرے بھی لگا دیے تھے، اصل میں خود بھی یہ بہت بڑے شیطان تھے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم بہت سی چیزیں بھی شیطان پر ڈالیں گے، لیکن دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چل رہی ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ وہ وسوسے کرتا ہے، وہ کرتا وسوسے ہے، کر کچھ نہیں سکتا وہ، لیکن وہ وسوسے کر کر ہمارے بدن کے اندر خون کی طرح وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوں۔ جب وہ اس طرح اندر آ کر پینیٹریٹ کرتا ہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور انسان یہ سمجھ لے اپنے آپ کو، یہ کہہ کہ میں تو بڑا پارسا، میں تو بڑا تقوی اور پرہیزگار، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جہاں یہ انسان سوچے وہیں گرتا ہے انسان۔ کوئی بھی شخص جب تک خدا پناہ نہ دے نہیں بچ سکتا شیطان سے، اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار پناہ مانگ رہے ہیں، تو بچانے والا ہے۔ قرآن میں بہترین قصے جو بیان کیے گئے ہیں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، زلیخا کے سامنے حضرت یوسف نے، علامہ طباطبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، علامہ طباطبائی جب تفسیر کرتے ہیں اس واقعے کی اور بیان کرتے ہیں جس خوبصورت انداز سے میں نے کہیں اور اس طرح نہیں پڑھ پایا، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف زلیخا کے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا کو کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، خزانچی مصر ہے، یعنی اتنے تم نے، ہم نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ ہے وہ ہے، نہیں، صرف یہی کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے کہا پلٹ جاؤ، 7 بند دروازے بھی میں تمہارے لیے کھول دوں گا۔ بات یہ کہ اپنے آپ کو خدا کی پناہ، خدا بچائے، تو بچا سکتا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، اپنی طاقت۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، صالحین میں سے، انبیاء، یہی نہیں کہا کہ میں یوں کر سکتا ہوں، میں نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی امتحان میں اپنے آپ کو
اول تو دعا نہ کریں کہ خدا امتحان میں ڈالے، اور اگر امتحان میں پھنسے تو صرف خدا کی طرف متوجہ ہوں. ہم امتحان برداشت نہیں کر سکتے عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، شیطان ہمارے ضعف کو پہچانتا ہے. کتنے میں اچھے لوگوں کو، میں لوگوں کی آپ کو تعریف کروں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، کتنی بڑی عبادتیں، کتنی نمازیں، اور اپنی طرف سے ہم بڑے پارسا بنتے ہیں، داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، لوگ دور سے کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہوں گے مولانا صاحب، لیکن بعض مراحل میں کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں. زبان نہیں کنٹرول کر پاتی ہے، اور خاص طور پہ گھر کے معاملات میں انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے، مرد اپنے آپ کو ویسے بہت کچھ سمجھتا ہے، باہر سے میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ذرا سا نمک کم ہو کھانے کے اندر تو وہیں پلیٹ یہ کیا ہے، یہ کھانا ہے. ایک عارف کا انتقال ہو گیا، ان کی زوجہ نے کہا کہ شوہر جو تھے ان کو کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ جلاوا دے دو کھانا، چاہے نمک زیادہ ہو یا کچھ بھی ہو. تو دوسرے عالم نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا، انہیں محسوس ہوتا تھا، وہ آپ کی وجہ سے کہتے نہیں تھے. یعنی یہی تو کتنی دیر لگتی ہے، اگر ایک لقمے کا ذائقہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، بس یہاں گیا ختم، چاہے وہ نمکین ہو چاہے وہ کھٹا ہو کچھ بھی ہو. لیکن وہ اگر ایک خاتون خانہ جو ماہ رمضان میں ویسے ہی بیچاری بہت زحمت کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہو جائے تو ہمارا ایک جملہ ان کی موٹیویشن کو بریک بھی کر سکتا ہے، اور ایک ہی جملہ ان کو کتنی طاقت دے سکتا ہے. لیکن وہیں دسترخوان پر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہیں پر جو ہے وہ یہ کیا ہے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے. یعنی یہیں سے انسان کا جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. شخصیت چند ہی جگہوں تو پہچانی جاتی، جب انسان غصے میں ہو تو پتہ چلتا ہے انسان اندر کیسا ہے. اور اسی غصے کو اگر ہم نے نہیں کنٹرول کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. روزہ ہے کنٹرول، درگزشت، صبر. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بالکل جو ہے وہ پانا لے کر آپ نے نٹ اتنا کس دیں کہ بس اب اس کی گراریاں رہ ختم نہ ہو جائے، ورنہ وہ نٹ دوسری طرف باہر آ جائے. اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہی تو مہینہ ہے، پھر کہاں ہمیں موقع ملنا ہے اپنے آپ پر صبر کرنے کا. تو ویسے ہی آزاد ہے. شیطان جو کہتا ہے وہ عام دنوں میں آزاد ہوتا ہے، وہ ہم بھی آزاد ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، وہ بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں. اور اس مہینے میں کہتے ہیں شیطان اللہ بند کر دیتا ہے شیطان، لیکن وہ جو اتنا اس نے اثر کیا ہوتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے ہمارے وجود سے، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. عزیزان